نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. في قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، سو زیادہ کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. پچھلی آیات کریمہ میں منافقین کے اس دعوے کا بیان تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل مرض کی تشخیص فرمائی. فرمایا کہ ان کا اصل مرض ان کے دل میں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے دعویٰ تو زبان سے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دل انسان کے بدن کے اندر وہ عضو ہے کہ جو فیصلہ کن حیثیت اختیار رکھتا ہے، اور جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہی انسان کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے. اور زبان جو ہے وہ دل کی فقط ترجمان ہے. دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے زبان سے اسی چیز کا اظہار ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان دل کے اندر کی جو بات ہوتی ہے اس کو دل میں چھپا کر زبان سے اس کے خلاف اظہار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مرض ان کے دل میں ہے. اور دل میں مرض کیا ہے؟ وہ نفاق کا مرض ہے، ظاہر اور باطن کے تضاد کا مرض ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ کا مرض ہے، اور قول و فعل کا تضاد کا مرض ہے. اور فرمایا کہ یہ دل کا جو مرض ہے یہ شک اور ریب کا مرض ہے. انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں شک ہے، یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ کے رسول ہیں. اس شک اور اس نفاق کے مرض کا اظہار انہوں نے اس انداز سے کیا کہ زبان سے دعویٰ کر دیا لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فساد کا جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا سارا بدن درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا بدن بگڑ جائے. الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے. تو دل کی بر فساد اور اصلاح کا دار مدار ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. تو دل میں اخلاص ہوگا اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دل میں آخرت کی فکر ہوگی، تو اسی کے نتیجے کے اندر پھر انسان کے جسم سے اعمال بھی ویسے ہی صادر ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، سو زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو کیسے زیادہ کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کو ترقی ملتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے. تو جو اسلام کو ترقی ملتی ہے اور جو وحی کا نزول ہوتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر وہ جو حسد کا مرض ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر ان کو مسلمانوں سے حسد ہوا
اس حسد کی وجہ سے یہ نفاق پر آمادہ ہوئے اور ظاہری مفاد حاصل کرنے کے لیے اوپر سے اسلام کا دعویٰ کیا، تو جو اسلام کو ترقی ملتی ہے تو ان کے حسد کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رئی کا نزول ہوتا ہے اور وہ سبب بنتا ہے ان کی مرض کی زیادتی کا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مرض کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم۔ علیم جو ہے یہ علم سے نکلا ہے۔ علم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رنج و علم، اور المناک کا لفظ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر المناک حادثہ پیش آیا، تو یہ المناک بھی اسی علم سے ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے دکھ دینے والا، دکھ تکلیف دینے والا۔ بعض اوقات عذاب کی ظاہری شکل و صورت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے ناخن کو اکھیڑا جائے تو بظاہر تو ایک ناخن ہی ہے، لیکن اس کے اکھیڑنے سے تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اتنی انسان کو شاید گرنے سے تکلیف نہ ہوتی ہو کہ جتنی اس ناخن کے اکھیڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم کے اندر دکھ کا معنی پایا جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہے آیت نمبر 7 کے اندر جہاں کافروں کے عذاب کا ذکر ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب کا حجم کے اعتبار سے بڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے عذاب کا کیفیت اور شدت کے اعتبار سے سخت ہونا۔ تو یہ جو کافر ہیں، جو کھلے مکھلا کافر ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہ جو چھپے ہوئے کافر ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے دکھ دینے والا یعنی شدت والا عذاب ہے۔ اور پھر یہ جو علیم کا جو صیغہ ہے، تو اس وزن کی پر جو الفاظ آتے ہیں تو ان کے اندر ایک معنی تسلسل کا بھی پایا جاتا ہے، یعنی مسلسل کسی کو ٹارچر کیا جاتا رہے اور مسلسل دکھ، شدید دکھ اسے پہنچایا جاتا رہے، ایسے عذاب کو علیم کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَفِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہ جو منافق ہوں گے تو یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور یہ بات مشاہدے کے اندر بھی ہے اور عام آدمی سمجھتا بھی ہے کہ جب آگ کو جلایا جاتا ہے تو جتنی آگ کی حرارت اوپر ہوتی ہے اس سے کئی گنا حرارت اس کی تہ کے اندر اور اس جگہ پر ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، کیونکہ یہ صرف کافر ہی نہیں ہے بلکہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مکار بھی ہیں، یہ دھوکے باز بھی ہیں، چال باز بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، اور یہ خسیس حرکت کی پر اتر آئے ہیں۔ کیونکہ ایک مردانگی ہوتی ہے کہ آدمی کی ضمیر کے اندر جو کچھ ہے وہ ضمیر کا برملا اظہار کرے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو ایسے ضمیر فروش اور مردہ ضمیر انسان ہے کہ اپنے دل کی بات کو کھلا مکھلا کہتے بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر چھپا رکھا ہے اور اوپر سے دعویٰ کچھ اور کر رکھا ہے۔ تو یہ ایسے دنی اور گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر سب سے نچلے طبقے کے اندر رکھا جائے گا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ اصل میں کافر ہیں تو اس لیے ان کی پر عذاب عظیم بھی ہوگا، جو کافروں کو عذاب دیا جائے گا، اور چونکہ یہ اپنے کفر کی پر پردہ اسلام کا ڈالے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس دھوکے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم بھی ہوگا۔ تو یہ دو طرح کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ ارشاد فرمایا کہ بما كانوا يكذبون، کہ یہ دکھ دینے والا عذاب ان کو کیوں ہوگا، تسلسل کے ساتھ یہ عذاب ان کو کیوں ہوگا، بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ کہنا۔ جھوٹ بولنا یہ ہے کہ آدمی کوئی جھوٹی بات کرے، جھوٹ کہنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی دعویٰ خلاف حقیقت کرے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا، تو دوسرا آدمی سن کے کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے۔ جھوٹ کہنا یہ ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، اور حقیقت میں وہ ویسا نہ کرے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیاب کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ سب جھوٹے دعوے جو ہوتے ہیں جو حقیقت کی پر مبنی نہیں ہوتے، ان کو جھوٹ کہنا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، یعنی یہ اپنا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، تو یہ حقیقت کی پر مبنی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جس آدمی کے دعوے کے اندر صداقت نہ ہو
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر ایسے ایسے دعوے اور ایسے ایسے وعدے کرتے ہیں کہ وعدہ کرتے وقت میں اور دعویٰ کرتے وقت میں دل کے اندر پہلے سے چور موجود ہوتا ہے کہ بس صرف اس کو ٹھگو لگانا ہے، صرف اس کو جو ہے نا وہ دھوکہ دینا ہے، باقی اصل میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے نا وقتی طور پر ان کو قابو کرنا ہے، وقتی طور پر ان کو اپنا ہم نوا بنانا ہے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ جو جھوٹا دعویٰ اور جھوٹا وعدہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں منافق کی نشانی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کہتا ہے، اور جب اس کے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، کوئی عہدہ سپرد کیا جاتا ہے کہ جو امانت ہے، قوم کی امانت ہے، ملک کی امانت ہے، تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نشانیاں منافقی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رفائی کام بھی کرتا ہو، اور اس کا گمان یہ ہو کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ منافقت والی نشانیاں ہیں، یہ ظاہر اور باطن کی تضاد والی نشانیاں ہیں، یہ قول و فعل کی تضاد والی نشانیاں ہیں۔ اور یہ جس آدمی کی جو ہے نا وہ اپنے اس دنیا کی جو ایک کامیابی ہے اس کا دار و مدار جھوٹ پر ہو، جھوٹے دعوے پر ہو، جھوٹی بات پر ہو یا جھوٹے وعدے پر ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی فساد کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کہنا اور جھوٹا دعویٰ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا وعدہ کرنا، یہ اتنے برے افعال ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کے ایمان کو گویا کہ گھن لگ جاتا ہے اور ایمان انسان کا کمزور ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔